چاہیے آپ کو تو سبحان اللہ۔ آخر میں ایصال ثواب کے حوالے سے نجیب سلطان بھائی نے کہا تھا، میں نے تلاوت کیا میلاد شریف کے موضوع پر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام اعلان فرما دو کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ کیا چیز منایا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ مفتی شفیع دیابنا مسئلہ کا کراچی والا معارف القرآن کے اندر لکھتا ہے فضل سے مراد اللہ کا فضل، رحمت سے مراد نبی کی جسم مبارک، نبی کی ذات مبارک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ جب رحمت ملے۔ جب رحمت مل گئی تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ بولتے سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ میں تلاوت کے سورۃ ملک کی پہلی آیت کا کچھ حصہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے، ایکم احسن عملا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے عمل کون کرتا ہے؟ اچھے عمل کون کرتا ہے؟ مولوی ننوتوی دیابنا مسئلہ کا حجت الاسلام گزر گیا، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب تحذیر الناس، جس سے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کر دیا تھا۔ اسی کے اندر لکھتا ہے، حضرت جنید بغدادی بیٹھا ہوا ہے، جنید بغدادی بہت بڑا ولی اللہ ہے بہت، اور غالباً تبع تابعین کے دور کے بعد جنید بغدادی کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کے بعد جنید بغدادی کا غالباً دور بنتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جنید بغدادی آپ کے سامنے مرید بیٹھا ہے، مرید بڑا پریشان ہے، رو رہا۔ جنید بغدادی نے فرمایا میرا مریدہ کیوں روتا ہے، کیوں پریشان؟ عرض کی حضور میری والدہ جہنم میں ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ والدہ جہنم رو رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ مولوی ننوتوی دیابنا مسئلہ کا لکھتا ہے، حضرت جنید بغدادی دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا ورد 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ پڑھا ہوا تھا۔ جو ہی مرید نے کہا میری والدہ دوزخ میں ہے، تو جنید بغدادی نے دل کے اندر اس کی والدہ کی روح کو تحفہ بھیج دیا۔ وہ مرید جو رو رہا تھا اب کیا دیکھتا ہے؟ وہ مرید مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ جنید بغدادی نے پوچھا پہلے روتا تھا مسکرا رہا ہے، وجہ سبب؟ کہا کہ حضرت جی پہلے تو میری والدہ جہنم میں تھی، اب دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ننوتوی صاحب دیابنا مسئلہ کا لکھتا ہے کہ وہ جو مرید تھا نا صاحب کشف بندہ تھا۔ کیا تھا؟ صاحب کشف، یعنی کہ دوزخ کو بھی دیکھ رہا تھا اور جنت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا صاحب کشف ہوگا تو نبی کا غلام ہوگا، اور نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو خدا کا کی شان کا کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ جنت میں ہیں۔ یہاں تھوڑا سا مختصر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر ایک عورت کو روح کو اصال ثواب کیا جائے، تحفہ دیا جائے، اس کو لا الہ الا اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جس کے لیے الحم سے لے کر والناس قرآن پورا اصال ثواب کیا جائے، الحم سے لے کر والناس تک جس کے لیے پورا قرآن اصال ثواب کیا جائے، تو اس کی شان کے کیا کہنے۔ آئیے مشکوٰۃ شریف کی شرح مظہر حق، آپ کچھ سبحان اللہ۔ علامہ قطب الدین دہلوی بہت بڑا ایک محدث گزرا ہے ہندوستان کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر یہ بات موجود ہے۔ علامہ قطب الدین دہلوی لکھتا ہے کہ مکے کے قبرستان کے اندر حماد مکی مکے کے قبرستان کے اندر سو گیا ہے، اور سوتے سوتے خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ مکے کے قبرستان اپنی قبروں سے نکلے ہوئے ہیں، زمین پر کوئی چیز چن رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے میت جتنے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے زمین پر ایسے کوئی چیز چن رہے ہیں۔ حضرت حماد مکی نے پوچھا اے قبرستان والو کیا قیامت برپا ہو گئی ہے کہ تم اپنی قبروں سے نکلے ہوئے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کیوں قبروں سے نکلے ہو؟
مظہر حق مشکاۃ شریف کی شرح حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ بات جلد پہلی صفحہ 173 فرمایا کہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی یہاں سے گزرا قبرستان سے، اس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر ہمیں تحفہ دے دیا ہے، 2 سال ہو گئے، قل هو اللہ احد کا ثواب ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کس کا؟ قل هو اللہ احد کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر ایک حدیث، متعدد حدیث کو لاتے ہیں، ایصال ثواب کے موضوع پر حدیث کو لاتے ہیں، ہیر اور رانجھے کے قصے کو نہیں لاتے، حدیث کو لاتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا۔ آئیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اسلامی سال کی ابتدا کے اندر ہر اسلامی سال کی ابتدا کے اندر شہدائے احد کے مزار پر میرے آقا و مولا مدینے کے تاجدار جایا کرتے تھے۔ ہر اسلامی سال کی ابتدا کے اندر ہر سوال صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ادھر جاتے، جا کر دعا مانگتے، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفکرہ مفتیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کے دن امیر حمزہ کے مزار پر جاتی تھی، ادھر اس کے مزار پر جا کر قرآن پڑھ کر اس کی روح کو ایصال ثواب کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی۔ پتہ چل گیا قبروں پر جانا، دعائیں مانگنا، قرآن پڑھ کر اپنے دوستوں، رشتہ داروں، والدین، بزرگوں کو روح کو ایصال ثواب کرنا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال مبارک ہوا تو آپ کے زمانے کے بعد صدیق اکبر بھی ہر سال اسلامی سال کی ابتدا کے اندر شہداء کے مزار پر جاتے تھے۔ ہر سال سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ بڑے بڑے مفسرین نے اسی قرآن کی آیت کے تحت لکھا ہے، اور میرا خیال ہے تھوڑی بیٹری ختم ہو گئی، سبحان اللہ۔ آپ کو جب پچھلے محلے نے بولو تو سبحان اللہ۔ جب صدیق اکبر کا زمانہ، آپ کی جب وفات شریف ہوئی تو عمر کا زمانہ آیا تو عمر بھی جاتے تھے، عثمان بھی جاتے تھے، مولا علی بھی جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، حنفیوں کے بہت چوٹی کے امام گزرے ہیں، علامہ ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ غیر متنازع شخصیت ہے۔ کون ہے؟ غیر متنازع، بالکل کوئی اس کے اوپر جرح نہیں کرتا، ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق کر کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چکوال کا سنی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دیابرہ مسئلہ کا کراچی والا، اس کی کتاب ہے جہان دیدہ، جہان دیدہ کتاب، صفحہ نمبر 123 پر لکھتا ہے کہ علامہ شامی کی جب والدہ کا، علامہ شامی کا جب وصال ہوا، علامہ شامی کا جب وصال ہوا تو آپ کی والدہ محترمہ 2 سال تک، کتنے سال تک؟ 2 سال تک ہر ہفتے کے اندر، سبحان اللہ، نہ آکے کچھ نہیں، ہر ہفتے کے اندر علامہ شامی کی اماں ہر ہفتے کے اندر 2 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے بیٹے کو ایصال ثواب کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔
حضرات گرامی قدر آنکھوں چ سبحان اللہ. پھر دوسری حدیث من زار قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ وغفر له وكتب برا او كما قال. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے متی اللہ سیالوی نہیں آتا پیا متی اللہ سیالوی دا مرشد بھی نہیں آتا پیا متی اللہ سیالوی دا استاد جی بھی نہیں آتا پیا اے دو جہان دا سردار آکھے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جمعے کے دن جو اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے آج سبحان اللہ. جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے ان میں سے ایک کی قبر پر اگر جاتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے. قبروں پر جانا ادھر دیکھنے کے لیے نہیں جاتا قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے جاتا ہے. قبروں کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے. ثابت یہ ہوا میں ایک بخاری دی اور بھی حدیث پڑھا بات میں تا کہہ لیں انشاءاللہ موقع ملا تو گلا سنے سوں ورنہ گلا ختم ہون دے قریب نہیں آندیا. کیوں میرا لقب ہی کہ لقب الحمدللہ تھاڑیاں دعا دینا تے علماء اہل سنت دی دعا دینا میرا لقب ہے کہ سیالوی جنرل سٹور. اے میں نہیں میں دا تقریر یا 15 تقریر یا 20 تقریر یا ایک موضوع گل کی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل سنت کی جوتے سیدھے کرنے والے ہیں ہم علماء حق علماء اہل سنت کے خادم ہیں. خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں ورنہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں. یہ سب کمال ہے تو میرے مصطفیٰ کی کمال ہے. بروئے مازنہ میں مصطفیٰ میں نے تو کوئی جانتا بھی نہیں. اس واسطے اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی نے موقع دیا تو 1 گھنٹہ تقریر ہوگی کسی موضوع پر کسی بھی جو دیں گے ایک موضوع پر تقریر ہوگی 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ سوال و جواب کی نشست ہوگی. یہ کم ٹھیک نہیں انشاءاللہ بہت پیارا. 1 گھنٹہ تقریر ہوتی تھی آدھا گھنٹہ سوال و جواب. کسی بندے سوال ہو رہے وہ حل ہو سکتا ہے. آج کا سبحان اللہ. آخر پر دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے آنے جانے سے کیا فائدہ. خوش کے سجدے کیے بڑا خوش تھی کہ سجدے کی تھی کھوتا ہے. خوش کے سجدے کیے خوب ماتھا گھسا. سبحان اللہ. خوش کے سجدے کیے خوب ماتھا گھسا. ایتھے محراب بن گئے. خوش کے سجدے کیے خوب ماتھا گھسا. قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. کسی بھائی کا اس تقریر کے متعلق سوال ہو تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں. شریعت کے مطابق جو ہمارے پاس جواب ہوگا وہ دیا جائے گا. کسی بھائی کا بھی عقیدے کے اوپر یا ہمارے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ روشن عقیدہ ہے ایسی بات ہے. کسی بھائی کا میلاد کے متعلق عقیدے کے متعلق سوال ہو تو وہ کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے. لبیک نعرہ بھی لاؤ چاہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. کسی بھائی کا بھی کسی کے متعلق عقیدے کے متعلق سوال ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. علماء اہل سنت کے نوکر ہونے کی حیثیت سے فقیر جواب دے گا. کہو سبحان اللہ. اتنا تک تو سوال سوچ لو. میں اتنا تک تھا کوئی نعرہ سنانا تے نواں نعرہ ہے تے جواب بھی میں تے تقریر میں بھولے بدے ہو سو وہ نعرے دا جواب بھی میں تو یاد کرا دینا تے نعرہ بھی یاد کرا دینا. تو سوال بھی سوچ دے رہو. اتنی دیر میں تو ٹائم دینا.
چمان چمان کلی کلی علی بکر عمر عثمان علی نارا ہمارا جواب تو دو انہوں نے سنا نہیں چمان چمان کلی کلی بکر عمر عثمان علی کیوں چمان چمان نون ساکن ہے یا نہیں علامہ صاحب چمان چمان نون ساکن ابو بکر را ساکن عمر را ساکن نعرے کا وزن تو دیکھو کیا بات چمان چمان ابو بکر عمر کلی کلی عثمان و علی اور میں نعرہ میں تجھے جواب دینا تھے صبح تو نعرہ تجھے یاد رکھے بھولنا نہیں چمان چمان کلی کلی ابو بکر عمر عثمان و علی چمان چمان کلی کلی نعرہ صحیح ہے نا آپ کو جو سبحان اللہ ہے کسی بندے میں کوئی سوال دعا ہے کہ رب